السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ وقال الله سبحانه وتعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري في صحيحه۔ اللهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ میرے واجب الاحترام دوستو، عزیزو، بھائیو، اللہ جل شانہ عم نوالہ نے ہمیں اپنی بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ فما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ ہو، یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اور قرآن پاک کی مشہور آیت ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو تو تم ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے ہو۔ ان گنت نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ان نعمتوں میں سے کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو کہ دنیاوی لائن کی ہیں، مادی لائن کی ہیں، جس کا فائدہ ہمیں فوری طور پر ہوتا ہے، تو ان نعمتوں کو ہم نعمت سمجھتے ہیں اور اس پر ہمارے دل میں شکر کے جذبات بھی ہوتے ہیں۔ ایک شخص کے پاس سواری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سواری دے دی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر حلال ذریعے سے حاصل ہو، اس پہ وہ اللہ کا شکر کرتا ہے، اس کو اللہ کی نعمت سمجھتا ہے۔ بے اولاد کو اللہ تعالیٰ نے اولاد مرحمت فرما دی تو وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھتا ہے۔ اور عقیقہ جو اسلام میں ہے، یہ بھی ایک شکر کی شکل ہے، چونکہ بیٹے کے پیدا ہونے پر زیادہ خوشی ہوتی ہے، تو اس لیے اسلامی تعلیم یہ ہے کہ بیٹے کی پیدائش پہ 2 جانور ذبح کرو، اور بیٹی کی پیدائش پر نسبتاً دور جاہلیت میں تو غم ہوتا تھا بیٹی پیدا ہو جائے، لیکن انسانی فطرت ہے کہ اس کی رغبت زیادہ بیٹوں کی طرف ہوتی ہے۔ بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں بڑی نعمت سمجھتا ہے، اس لیے اس کے شکرانے کے طور پر 2 جانور ذبح کرتا ہے، اور بیٹی کو اس کے مقابلے میں چھوٹی نعمت سمجھتا ہے، اس لیے 1 جانور ذبح کیا جاتا ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جس کا شکر ہمارے ذمے لازم ہے۔ لیکن ان ساری نعمتوں میں سے جو سب سے بڑی نعمت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے، جس نعمت کی وجہ سے آج ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے کام کاج چھوڑ کر اور اپنی ساری مصروفیات کو آگے پیچھے کر کے بارگاہ خداوندی میں سر بسجود ہونے کے لیے آج ہم یہاں مسجد میں جمع ہیں، اور وہ نعمت ہے نعمت ایمان اور وہ نعمت اسلام۔ اب یہ ایمان کی نعمت اور یہ اسلام کی نعمت جو ہمیں ملی، یہ اس
ذات گرامی اس شخصیت کی برکت سے ملی کہ جن کی بعثت کو، جن کی دنیا میں تشریف آوری کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت، اپنا احسان فرمایا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے۔ وہ احسان کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک رسول بھیجے ہیں، اور وہ رسول دنیا میں جو تشریف لائے، ان کی تشریف آوری کا مقصد، ان کی تشریف آوری کی وجہ سے تمہیں کیا کچھ ملا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت طیبہ سے سمجھ میں آتا ہے۔ انسان تو انسانوں والی زندگی نہیں گزار رہے تھے، انسانی معاشرے کے نام کی کوئی چیز نہیں تھی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور جو طاقتور تھا حق اس کے ساتھ تھا، اور بیچارہ جو ضعیف اور کمزور تھا، جو مغلوب اور مظلوم تھا، اس کا کوئی دنیا میں حق نہیں تھا۔ اس معاشرے میں جہاں پر کوئی حکومت کرنے کے لیے روادار نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا ڈنگ سکھایا۔ انسانوں کو انسانوں والی زندگی کا پتہ چلا، اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں تھی، نظام نام کی کوئی چیز نہیں تھی، تو لوگ اندھیروں کے اندر زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے نور ایمان اور نور ہدایت نصیب فرمایا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت، آپ کی آمد، آپ کی دنیا میں تشریف لانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم ان کی اتباع کر کے، ان کی سنتوں کے مطابق زندگی گزار کر یہ دنیا کو ثابت کریں کہ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام ہیں، آپ کے نام لیوا ہیں۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے الولد سر ابیہ، اولاد جو ہوتی ہے نا، وہ اپنے والد کا راز ہوتی ہے، یعنی اولاد کو دیکھ کر ماں باپ کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا کس خاندان سے تعلق ہے۔ شاگرد کو دیکھ کر استاد کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شاگرد کس استاذ کا ہے، اس کا استاذ کس پائے کا تھا، کس کمال کا استاد تھا جس کا یہ شاگرد ہے۔ اور تربیت کی لائن سے کسی مرید جو کہ اپنی تربیت کے لیے کسی شیخ کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے اور ان کی رہنمائی حاصل کرتا ہے، تو مرید کو دیکھ کر شیخ کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا دینی اور روحانی استاد کیسا ہے۔ ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں اور آپ، جو کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو مجھ آپ کی زندگی کو دیکھ کر آج کی غیر اسلامی دنیا، آج کا غیر مسلم اندازہ لگاتا ہے کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیسی تھیں۔ یہ بات بہت ہی زیادہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور غور طلب بات ہے کہ تاریخی اعتبار سے آج سے کوئی 50-100 سال پہلے جتنے بھی غیر مسلم عام طور پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ لکھتے تھے، آپ کی سیرت طیبہ پر لکھتے تھے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو انسانیت کے لیے سب سے بڑا محسن اور کامل انسان اور محسن انسانیت، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی توصیف و تعریف کے اندر وہ اپنی تحریریں لکھتے تھے، اور اس کا کوئی بہت زیادہ واضح ثبوت نہیں ملتا کہ غیر مسلم مورخین نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی کے حق میں کسی قسم کے کوئی نامناسب الفاظ یا آپ کی شان میں کوئی ادنا گستاخی کی ہو۔ لیکن یہ جو ایک روش چل پڑی ہے، آئے دن ہم دائیں بائیں سنتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی یا بے ادبی کسی نے کر دی ہے، اور یہ واقعات دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی جہاں اور بہت ساری وجوہات ہیں،
اس کی ایک بہت بڑی وجہ آج امت مسلمہ کا، میرا اور آپ کا ایک طرز زندگی بھی ہے کہ میری آپ کی زندگی کو دیکھ کر غیر مسلم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ نام تو لیتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نام لیتے ہیں کہ یہ رحمت للعالمین کی امت ہیں، یہ سید المرسلین کی امت ہیں، لیکن ان کے اخلاق دیکھو تو صفر، ان کی معاشرت دیکھو تو صفر، ان کے معاملات دیکھو تو صفر، اور ان کی عبادات دیکھو تو لگتا ہی نہیں کہ یہ مسلمان ہیں۔ یہ تو مسجدوں کے پاس رہتے ہوئے بھی مسجدوں میں حاضری نہیں دیتے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ کا سب سے بہترین اور سب سے زیادہ برکت والا مہینہ ہونے کے باوجود روزہ نام کی چیز ان کی زندگی میں نہیں۔ ان کے دفتروں کو دیکھو، ان کے بازاروں کو دیکھو، اور ان کی خوشی اور غمی کو دیکھو تو لگتا ہی نہیں کہ ان کی کوئی نسبت ہے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو یہ رویہ، یہ طرز زندگی آج یہ غیر مسلم کو مجبور کر دیتا ہے کہ جب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے امتی ہیں تو آپ علیہ السلام کی تعلیمات پھر کہاں ہیں؟ آج ہم ہر طرف الحمدللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی بعثت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے حوالے سے الحمدللہ ایک مسرت کا اظہار کر رہے ہیں، جو کہ میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا ہے۔ حضور کی تشریف آوری پر مسرت اور خوشی نہ ہونا، یہ تو اپنے ایمان کی فکر کرے۔ لیکن آپ کی تشریف آوری کس لیے ہوئی؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، جو ابھی میں نے شروع میں آیات پڑھی، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اس کا کہاں مانا جائے، اور اس نے جو تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات کو سامنے رکھ کے زندگی گزاری جائے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم میں، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر یہ آپ کا کہا نہ مانے، آپ نے ان کو جو ارشادات فرمائے ہیں، جو سنت والی زندگی دی ہے، جو احادیث طیبہ آپ علیہ السلام کی ہم تک پہنچی ہیں، وہ سننے کے باوجود بھی آپ کا کہا نہ مانے اور آپ کی تعلیمات پر عمل نہ کریں، فَاعْلَمْ، تو جان لو، اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، کہ یہ لوگ نیری اپنی خواہشوں پر زندگی گزار رہے ہیں، یہ اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور معلوم ہے کہ خواہش کی پیروی کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الجاثیہ 25ویں پارے میں، أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ، کہ آپ نے دیکھا ہے اس شخص کے حال کو کہ جس نے اپنی خواہشات کو، ہوائے نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، اپنا خدا بنا رکھا ہے، اپنی خواہشات کو خدا بنا رکھا ہے۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّبَعَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے کہ اس کا کہاں مانتا ہے، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اپنی خواہشوں پر چلنے والے اور خدا اس کے رسول کی تعلیمات کو نظر انداز کرنے والے کا حال یہ ہوتا ہے، اس کی دنیا میں سزا یہ ہوتی ہے أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، ایسے شخص کو اللہ علم کے باوجود جانتے بوجھتے اللہ پاک اس کو گمراہ کرتے ہیں۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اللہ ایسے شخص کے کانوں اور اس کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اللہ اس کی آنکھوں پر پردے ڈال دیتے ہیں۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، خدا کے بعد پھر تمہیں کون ہدایت دے گا؟ خدا کے بعد تمہیں اب کون ہدایت دے گا؟ تو خواہشات نفس، اپنی مرضی پہ چلنا، اللہ اور اس کے رسول کی زندگی، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سامنے ہونے کے باوجود انسان اس پہ نہ چلے اور اپنی خواہشات پر چلے، تو قرآن میں اللہ یہی فرما رہے ہیں، فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، جو اللہ کے نبی کی تعلیمات سامنے آنے کے باوجود اگر اس کی پیروی نہیں کر رہے اور آپ کا کہا نہیں مان رہے، تو جان لو کہ یہ اپنی خواہشوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اس سے بڑا کون زیادہ، اس سے بڑا کون گمراہ ہوگا جو اپنی خواہش کے پیچھے چلے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے 3 پہلو ہیں، جن 3 پہلوؤں کا مطالعہ کرنا اور ان کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنا بطور امتی کے
بطور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہونے کے ہم سب سے اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کا تقاضا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے آپ کی حیات طیبہ کا عنوان اور پہلو آپ کی صورت مبارکہ، آپ کی صورت مبارکہ میں آپ کی اتباع کرنا۔ سورۃ الرسول، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک، باقاعدہ مستند حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ باب اور چیپٹر موجود ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو، حلیہ مبارکہ کو صحابہ کرام نے ڈسکرائب کیا ہے، اور ایسا حق ادا کیا ہے غلامی اور محبت کا کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ حتیٰ کہ شمائل کی کتابوں میں جن صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا تذکرہ کیا ہے، اور تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کتنے بال سفید تھے اس کی بھی گنتی حدیثوں میں موجود ہے۔ میں اور آپ جب انسان کی عمر 40-50 ہوتی ہے تو بالوں میں سفیدی آ جاتی ہے، لیکن ہم اپنے بالوں کی سفیدی کہ کتنے بال میرے سر کے یا داڑھی کے سفید ہو چکے ہیں نہیں بتا سکتے، لیکن جس کو کسی سے محبت ہوتی ہے اور اس نے اس کو ہو بہو کاپی کرنا ہوتا ہے، 100% اس کو کاپی کرنا ہوتا ہے، وہ اس کی زندگی کی ایک ایک چیز کو نوٹ کرتا ہے۔ تو صحابہ نے اس کو نوٹ کیا ہے اور اس کو امت تک پہنچایا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت مبارکہ۔ اور دوسرا پہلو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا وہ سیرت طیبہ ہے، سیرت مبارکہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، آپ کے دن کیسے تھے، آپ کی راتیں کیسی تھیں، آپ کی صبح کیسی تھی، آپ کی شامیں کیسی تھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر والوں کے ساتھ رویہ، پڑوسیوں کے ساتھ رویہ، اپنے معاشرے میں رہنے والے غیر مسلموں کے ساتھ آپ کا رویہ، بین الاقوامی وفود کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ، عالمی تعلقات، یہ ساری کی ساری چیزیں سیرت طیبہ کا حصہ ہیں، اور اس کی اتباع کرنے کا مجھے آپ کو حکم ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں لائیں، اس کا مطالعہ کریں۔ اور تیسری چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جو پہلو ہے وہ ہے سریرہ رسول، صورت رسول، سیرت رسول اور سریرہ رسول۔ سریرہ کہتے ہیں زندگی کے باطن کو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کے اندر کیا تھا، آپ کے سینے مبارک میں کیا فکر اور کیا غم تھا اپنی امت کے لیے اور میرے اور آپ کے لیے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا یہ پہلو عام طور پر ہم اس کو ذکر نہیں کرتے، سیرت طیبہ کا کسی قدر ذکر ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حلیہ مبارکہ کا ذکر ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مقصد کیا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سریرہ، آپ کا باطن، آپ کا فکر، آپ کا غم کیا تھا، اس کے اوپر ایک دو احادیث سنا کے بات کو سمیٹتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے سامنے راز و نیاز کر رہے تھے، اور آپ کی جو انفرادی اور نفلی نماز ہوتی تھی وہ مجمع کے سامنے عموماً نہیں ہوتی تھی۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارا کرو عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے۔ فرض نماز، واجب نماز جیسے عید کی نماز ہے یہ تو باجماعت پڑھو، اس میں ریاکاری کا کوئی ڈر نہیں، جمعہ پڑھو تو سارے مل کے پڑھو، جامع مسجد میں پڑھو، فرض نماز پڑھنی ہے باجماعت پڑھو، لیکن نفلی نماز یہ انفرادی نماز ہے، اس میں اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرو، حتیٰ کہ اس نماز کا پتہ آپ کی بیوی کو بھی نہ ہو، آپ کے گھر والوں کو بھی نہ ہو، اور اللہ کے سامنے چپکے چپکے مناجات کرو۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ کی جو تنہائیاں تھیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کے ساتھ بھرپور تھیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، تو فرماتے ہیں دو روایتیں ہیں، ایک ابو داؤد شریف کی اور ایک ترمذی کی۔ ترمذی کی روایت میں ہے کہ میں جب آپ کے قریب ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارکہ سے وَلِجَوْفِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمَرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارکہ سے ایسے آواز آ رہی تھی جیسا کہ ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی۔ آدمی کو جب روتے روتے ہچکیاں بن جاتی ہیں نا
تو پھر سانس کی آواز تو آتی ہے لیکن آنکھوں سے آنسو بہتے بہتے تھم جاتے ہیں. وہ انسان کی وہ عجیب کیفیت ہوتی ہے جو اس پہ طاری ہوتی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کیفیت ہو چکی تھی. دوسری روایت ابو داؤد شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب جا کر مجھے ایسے آواز محسوس ہوئی جیسا کہ چکی کو، پرانے زمانے میں جو ہاتھ کی چکی ہوتی تھی، چکی کو جیسے آٹا پیستے وقت جو آواز اس سے نکلتی ہے وہ آواز آپ کے سینہ اطہر سے مجھے آ رہی تھی. یہ کیا غم اور درد اور فکر تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غم میں آپ اتنے زیادہ بس اوقات نڈال ہو جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن کریم میں آپ کو تسلیاں دینی پڑی. فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، اے نبی جی ان کے پیچھے حسرت کرتے کرتے کہیں آپ کی جان نہ چلی جائے. لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اس بات پر کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے کہ آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے. فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، آپ ان کو یاد دہانی کرائیے، آپ کا کام یاد دہانی کرانا ہے. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ، آپ ان پر کوئی زبردستی کرنے والے داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سریرہ ہے. یہ میرے آپ کے لیے وہ غم تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اطہر میں کہ میرے امتی، ان میں سے کوئی ایک امتی بھی ایسا نہ ہو جو میرے راستے کو چھوڑ کر، جو صراط مستقیم کا راستہ ہے، جہنم کے راستے پر پڑ کر جہنم کا ایندھن بن جائے. یہ غم اور یہ فکر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گولے رکھتا تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت مبارکہ کی بھی اتباع کا ہمیں حکم ہے، آپ کی سیرت مبارکہ کی اتباع کا بھی حکم ہے، اور آپ کی سریرہ مبارکہ کی اتباع کا بھی حکم ہے. آج کی اس مجلس میں ہم اس بات کا عزم کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سب سے بڑی نعمت ایمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے نصیب فرمایا، اس نعمت کی ہم قدر کریں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے زیادہ خوبصورت زندگی کسی کی نہیں ہو سکتی. آپ کو اللہ نے ایسی خوبصورت، ایسی بیلنس، ایسی متوازن زندگی عطا فرمائی ہے کہ اس سے زیادہ توازن اور بیلنس اور اعتدال کسی کی زندگی میں نہیں ہو سکتا. دین دنیا کا توازن جو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اس دعا کے اندر اللہ سے مانگا گیا ہے، وہ عملی طور پر اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا وہ توازن تھا. آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی متوازن ہو، معتدل ہو، اور ہم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے تمہیں اعتدال والی متوازن امت بنایا ہے. اگر اس امت میں ہم شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر، اپنی زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور آپ کی مبارک زندگی کو لانا ہوگا. یہی آج کی اس مجلس کا پیغام ہے. دعا ہے کہ اللہ پاک مجھ آپ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت مبارکہ اور آپ کی سیرت مبارکہ اور آپ کی سریر مبارکہ کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله الذي بعث في كل أمة رسولا يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة غيره. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. أحمده سبحانه وتعالى أن هدانا لعبادته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ رسالته وأدى أمانته ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى بفعل ما أمركم به في كتابه وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى:
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فجعل تبارك وتعالى اتباع الرسول من محبة الله ومقتضى شهادة أن محمدًا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد إلا الله. فطاعة الرسول بعد وفاته التمسك بسنته وتقديمها على سنن غيره واعتقاد صحة أقواله وأفعاله، وأنه رسول رب العالمين أرسله رحمة للعالمين. فمن شك في شيء مما جاء به صلى الله عليه وسلم أو اعتقد أنه رسول الله لأمة مخصوصة ولم تشمل رسالته ونبوته جميع الثقلين، وأنه يجوز الأخذ بتشريع من سبقه من الأنبياء فيما يخالف ما جاء به من الأحكام، فإنه لم يشهد أن محمد رسول الله حقيقة، لأن الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فلا يسع أحدا من الناس بعد بعثته إلا اتباعه صلى الله عليه وسلم. فاشترط للإيمان 3 شروط، أولها تحكيمه صلى الله عليه وسلم في كل ما يتنازع فيه، والثاني الرضا بحكمه وعدم التحرج منه أو عدم الرضا به، والثالث أن يسلموا لهذا الحكم ولا يطلبوا غيره وتحكيم شريعته صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. أي ردوه إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فالرد إليهما رد إلى الله ورسوله. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليطاع ويتبع، أنقذ به عباده من ظلمات الجهل إلى نور الهدى والعلم، فمنهم الطائع الممتثل ومنهم من امتنع. أحمده سبحانه وأشكره على نعمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى منبها عباده إلى ما فيه رشدهم وفلاحهم ومغفرة ذنوبهم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يا عباد الله، أن السعادة كل السعادة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال أوامره أمرا ونهيا، أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر بصدق وإخلاص، وأن يبدأ الإنسان بنفسه ومن هم تحت يده ويقيمهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلوا وسلموا على سيد الأولين وإمام المرسلين، حيث أمرنا الله سبحانه وتعالى قائلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وأنصاره، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مسنين بها قابليها وأتمها علينا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.